بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو رضا اکیڈمی۔ سوشیالوجی 101 کے لیکچر نمبر 8 شروع کرتے ہیں۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں لیکچر کی جانب۔ آج کا لیکچر ہمارا ہوگا فارمل آرگنائزیشنز کے بارے میں۔ فارمل آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں؟ Formal organizations are large secondary groups that are organized to achieve their goals efficiently. فارمل آرگنائزیشن کیا ہوتی ہیں؟ یہ لارج ہوتی ہیں، بہت بڑی ہوتی ہیں، اور یہ سیکنڈری گروپس بھی آپ کو پتہ ہے لارج ہوتے ہیں۔ تو فارمل آرگنائزیشن کیا ہے؟ لارج سیکنڈری گروپس ہوتے ہیں جنہیں آرگنائز اس طرح کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے جو گولز ہیں ہم ان کو ایفیشینٹلی پورا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، Formal organizations are the product of rationalization of society, which means the acceptance of rules, efficiency, and practical result as the right way to approach human affairs. ٹھیک ہے، فارمل آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں ان کے کچھ ریٹن رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس رولز کی مدد سے ہم اپنے جو بھی گولز ہیں ان کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ ٹھیک ہے، اور ریشنلٹی بھی یہی کہتی ہے کہ ہم نے وہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے جس کی مدد سے ہم اپنے جو بھی گولز ہیں ان کو اچھے طریقے سے اور میکسیمم پروڈکٹ کے ساتھ انجام دے سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی بات ہوتا ہے، جیسے آپ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ روڈ پہ ٹریفک ہے، اگر ٹریفک کے قوانین نہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ بڑی بے ہنگم سی ہوتی اور بہت زیادہ ایکسیڈنٹس بھی ہو سکتے تھے، لیکن جو رولز ہیں، ریٹن رولز ہیں ٹریفک کے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹس میں کمی آتی ہے اور ٹریفک ایک سٹریم لائن میں چل رہی ہوتی ہے تو لوگ اپنی ڈیسٹینیشن پہ جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک ہیومن افیئر ہے کہ ہر بندہ اپنے جو ہے نا کام پہ جلدی پہنچنا چاہتا ہے، تو جو ٹریفک کے رولز ہیں ان کی مدد سے کوئی بھی شخص ایک تو ایکسیڈنٹ سے بچ سکتا ہے، دوسرا اپنے مقام پہ جلدی پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، As a result of rationality, formal organizations, secondary groups designed to achieve explicit objectives have become central feature of contemporary society. ٹھیک ہے، تو یہ جو فارمل آرگنائزیشن ہوتے ہیں ان کے جو گولز ہوتے ہیں وہ ایکسپلیسٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ علیحدہ سے ڈیفائن کیے ہوتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے، اور یہی جو ہے نا ایک سوسائٹی کا جو سینٹرل فیچر ہے کہ ہر شخص اپنے جو بھی گولز ہیں ان کو اچھی طریقے سے یعنی کہ جلدی جو ہے نا اچیو کرنا چاہتا ہے۔ تو فارمل آرگنائزیشن بھی اسی طرح جو ان کے گولز ہوتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے اور جلدی سے انجام دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور جو یہ فارمل آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں سوشل ریلیشن، لوگوں کے آپس میں ریلیشن کس طرح کے ہوتے ہیں؟ سوشل ریلیشن ان فارمل آرگنائزیشن آر امپرسنل، فارمل اینڈ پلان۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں کے جو آپس میں ریلیشن ہوتے ہیں وہ امپرسنل ہوتے ہیں، یعنی کہ پرسنل کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ایموشن نہیں ہوتے، امپرسنل ہوتے ہیں، اور فارمل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی باس ہے کوئی امپلائی ہے تو اس کے درمیان جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ فارمل ہوتی ہے، اینڈ پلانڈ۔ ٹھیک ہے، جب بھی وہ آپس میں باس اور امپلائی آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک پہلے پلانڈ ہوتا ہے کہ جناب جو کمپنی کا سی ای او ہے وہ اس ٹائم آ کے جو اپنے امپلائیز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرے گا، تو یہ ایک پلانڈ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو فارمل آرگنائزیشن ہوتی ہیں یہ اپنے ممبرز پہ بہت بڑا افیکٹ ڈالتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک تو یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں بڑا امپیکٹ کرتی ہیں اپنے امپلائیز کی، دوسرا یہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے یہ کسی کی پرسنل نیڈز کو سیٹسفائی نہیں کرتی بلکہ یہ جو سوسائٹی ہے اس کے ایز اے ہول جو کمپلیکس ٹاسک ہیں ان کو ایفیشینٹلی کرنے کے لیے یعنی کہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ چونکہ فارمل آرگنائزیشن آپ کو پتہ ہے کہ لارج گروپس ہوتے ہیں تو اس میں لوگوں کے آنے جانے سے جو آفیسز ہوتے ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آفیسز اسی طرح رہتے ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ایک بندہ آیا وہ ریٹائر ہو گیا اس کی جگہ دوسرا بندہ آ گیا، یا ایک بندے کی پوسٹنگ ہوگی اس جگہ سے تو پھر اس کی جگہ دوسرا بندہ آ گیا، تو اس طرح فارمل آرگنائزیشن ورک کرتی ہیں۔ ٹھیک، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فارمل آرگنائزیشن کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں۔ اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ جو سب سے پہلی ہے اس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشن، دوسری جو ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں نارمیٹیو آرگنائزیشن، اور جو تیسری آرگنائزیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوئرسیو آرگنائزیشن۔ سب سے پہلے فرسٹ ٹائپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ Just about everyone who works for income is member of utilitarian organization which pays its member to perform the jobs for which they were hired۔ یعنی کہ یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے جس میں لوگ اپنی انکم کے لیے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس یعنی کہ
جو بھی کوئی بھی بندہ جو بھی ٹاسک پرفارم کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو سیلری ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو بندہ بھی سیلری کے لیے ورک کرتا ہے وہ اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ پیسے یعنی کہ گھر والوں کی پرورش کے لیے یا گھر والوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے جاب کرتا ہے, تو تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم لوگ جو ہے نا وہ اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, آگے آ جاتا ہے نارمیٹو آرگنائزیشن. پیپل جوائن نارمیٹو آرگنائزیشن ناٹ فار دا انکم بٹ ٹو پرسو گولز دے کنسیڈر مورلی ورتھ وائل. یہ جو آرگنائزیشن ہے اس میں لوگ انکم کے لیے نہیں ہوتے بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ ورتھ وائل ہے, یعنی کہ سوسائٹی کے لیے اچھا ہے, ہمیں کرنا چاہیے. جیسے ایدی فاؤنڈیشن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نارمیٹو آرگنائزیشن ہے کہ جو سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے. اسی طرح اور بھی ہو سکتی ہیں جیسے ریڈ کریسنٹ ہے یا چھیپا 2020 ہے, یا جتنی بھی یہ جو آرگنائزیشن ہے جو سوشل ویلفیئر سوسائٹیز ہوتی ہیں یا سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ اس آرگنائزیشن کیسے ہوتی ہے کیونکہ اس میں لوگ والنٹریلی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھرڈ ہے جی کوئرسو آرگنائزیشن. دی آرگنائزیشن ہیو انوالنٹریلی ممبرشپ. ممبرز آر فزیکلی اینڈ سوشلی سپریٹڈ فرام آؤٹ سائڈر اور سول سوسائٹی. ٹھیک ہے, جو کوئرسو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کی ممبرشپ لوگ جو ہے نا والنٹیئر نہیں ہوتے ایسی آرگنائزیشن کے لیے, اور جو اس کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو سول سوسائٹی سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اس کی مثال آپ پرزنرز کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوتا ہے قیدیوں کو علیحدہ جیل میں رکھا جاتا ہے تو یہ اس آرگنائزیشن کی مثال ہے. یا اس طرح کوئی سائیکو کا پیشنٹ ہے, سائیکو کا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو بھی سائیکو کے کیسز جو ہوتے ہیں ان کو بھی علیحدہ سیپریٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو یہ بھی ایک کورسو آرگنائزیشن کی مثال ہو سکتی ہے. تو یہ جتنی بھی میں نے آپ کو مثالیں دی اس میں کیا ہے کہ جو ہائی رینک آفیشیلز ہوتے ہیں, جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو اسٹرکٹلی کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ملٹری یونٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ملٹری یونٹس میں جب کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو وہ بھی اس کا سول سوسائٹی سے جو انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک کورسو آرگنائزیشن کی مثال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہے یہ کس کے لیے ہیں, انسانوں کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی تو تبھی اس کو ریئلائز ہوگا کہ میں نے یہ جو کام کیا یہ میں نے غلط کیا ہے. آگے آ جاتی ہے بیوروکریسی. اٹ از این آرگنائزیشنل ماڈل ریشنلی ڈیزائن ٹو پرفارم کمپلیکس ٹاسک ایفیشینٹلی. ٹھیک ہے, یہ ایک آرگنائزیشنل ماڈل ہے جس کی وجہ سے ہم جو کمپلیکس ٹاسک ہیں ان کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کی جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے ان کو جب ہم یعنی کہ امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے تو جو بیوروکریسی ہے وہ جتنے بھی گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں عام عوام کے اوپر. ٹھیک ہے, تاکہ گورنمنٹ اپنا فنکشن اچھے طریقے سے کام یعنی کہ گورنمنٹ اپنے کام کو اچھی طریقے سے انجام دے سکے. اس کے لیے انہوں نے بیوروکریسی بنائی ہے تاکہ جو بھی آرڈرز پاس ہوں وہ عام عوام امپلیمنٹ کرے, تو اس کے لیے بیوروکریسی ہوتی ہے. آگے کریکٹرسٹکس آف آئیڈیل بیوروکریسی. تو اس کی 6 کریکٹرسٹکس ہیں آئیڈیلی. ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں ون بائی ون. سب سے پہلے ہے اسپیشلائزیشن. There is a division of labor in bureaucracy. Each member has a specific task to fulfill. ٹھیک ہے, تو بیوروکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے. ہر شخص کو ایک اسپیسیفک ٹاسک دیا ہوتا ہے اور وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس ٹاسک کا, تاکہ وہ جتنے یعنی کہ جو جس کام کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے اور ہر بندہ اپنے ٹاسک کو اچھی طریقے سے کر لیتا ہے.
Dehumanize. Dehumanize میں مطلب کیا ہونا؟ Dehumanize. چلو کوئی نہیں خیر. The tendency of democratic organization to perpetuate them.